اللهم لك الحمد كما أنت أحلو فصلی علی محمد کما انت اخلو اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حسنین آپ کے ساتھ سماعت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شعبہ تعلیم کے ساتھ میری وابستگی ہیں۔ جدید یونیورسٹی کے اندر ایز اسسٹنٹ پروفیسر میں کام کر رہا ہوں۔ میرے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ایک نوجوان نسل کے لیے، یعنی کہ ایک نوجوان کی کردار سازی کے اندر اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ایک نوجوان اپنے معاشرے کے اندر جب آنکھ کھولتا ہے تو انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر ان مشکلات سے نبر آزما ہونے کے لیے اسلام اس کی کیا رہنمائی کرتا ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوجوان ہمیشہ کسی بھی معاشرے اور کسی بھی سماج کے اندر بڑا ہی کلیدی کردار رکھتے ہیں۔ قرآن کریم نے تقریباً 26 انبیاء علیہ الصلوۃ و تسلیمات عالیہ کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور سب کے سب انبیاء علیہ السلام کے جن واقعات کو مرکزی نقطہ نظر حاصل رہا ہے وہ ان کی نوجوانی کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم کا احسن القصص کہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ قرار دیا ہے، نوجوانی کا قصہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک وہ نوجوان جس کو اپنی زندگی کے اندر مختلف خوابات سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری لائف سٹوری کو نوجوان کے سامنے رکھا ہے۔ نوجوان کو بھی یہی مسائل درپیش ہیں۔ آپ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مکہ کے معاشرے کے اندر آنکھ کھولی، کم و بیش آج پاکستانی معاشرے کے اندر بھی وہ برائیاں اپنے عروج پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو معاہدہ کیا، جس کو حلف الفصول کا معاہدہ کیا جاتا ہے، آپ کی عمر اس وقت 15 سال کی تھی، نوجوان تھے۔ آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا کہ بہت سی برائیاں ہیں، مجھے سب سے پہلے کس برائی کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، یا کس برائی کو قلاقمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حلف فصول آپ جانتے ہیں ایک بڑا ہی مارکۃ العرب واقعہ ہے کہ مکہ کے اندر کچھ تجارتی قافلے آیا کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنا سامان لایا کرتے تھے۔ مکہ کے لوگ بڑے طاقتور تھے، ظالم تھے۔ وہ کیا کرتے کہ تاجروں سے مال چھین لیتے، نہ ان کا مال واپس کرتے، نہ ان کا معاوضہ واپس کرتے، اور ان کو مکہ سے نکال دیتے۔ تو ایک یمن سے نوجوان آیا اپنا سامان لے کر، مکہ والوں نے اس کے ساتھ ویسے کیا۔ تو اس نوجوان نے جو حکمت عملی اپنائی معاشرے کے اندر، اب سماج کے اندر اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے، اس نے سب سے پہلے جا کے مکہ کے پہاڑیوں میں کھڑا ہو کر اونچی اونچی اعلان کرنا شروع کر دیا کہ مکہ والے بہت ظالم ہیں، میں ہر آنے والے قافلے کو روکوں گا اور کہوں گا بھئی مکہ کے اندر اپنا تجارتی سامان نہ لے کر آئے، کیونکہ مکہ کے سردار اتنے ظالم ہیں کہ وہ تجارتی سامان کو بھی چھین لیتے ہیں اور اس کے معاوضے میں کوئی پیسہ بھی نہیں دیتے، اور میں ہر تجارتی قافلے میں رستے میں رک کر یہ اعلان کروں گا۔ یعنی کہ سوشل میڈیا کا استعمال، لوگوں تک اپنی آواز پہنچانے کا۔ اس سے پہلے جتنے بھی تاجر آتے وہ ان کے ظلم کے سامنے کھڑا نہ ہو پاتے، اور صبر و شکر کر کر رو پیٹ کر واپس چلے جاتے، اور اس بات کا ذکر بھی کسی سے نہ کرتے مکہ کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے۔ اب دیکھیں کیا وہ خوف آج ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ ہم طاقتور سے ڈرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو پکڑا اور اس شخص کے پاس گئے، اور اس شخص کو مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس لے کر گئے، اور وہاں پہ ایک کانٹریکٹ سائن کیا گیا۔ وہ معاہدہ کیا تھا کہ آج کے بعد مکہ والوں کے سرداروں میں، مکہ کے سرداروں کو ظلم سے روکا جائے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی، اور کسی بھی تجارتی قافلے کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ حضرات مفسرین مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جب یہ معاہدہ کیا گیا تو پھر ابو جہل بھی بہت بڑا سردار تھا، وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھیں چرا کے نکلتا تھا، اور مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 15 سال کی تھی، آپ کو پتہ چل جاتا کہ کسی کے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے گھر کے باہر چلے جاتے اور کہتے ابو جہل تم سردار ہو، ہمارا معاہدہ تھا کہ مظلوم کی مدد کریں گے، آپ اس کی مدد کریں۔ تو ابو جہل اس وجہ سے آپ سے آنکھیں کترانا شروع ہو گیا، اپنا رستہ بدل لیتا جب آپ کو آتے ہوئے دیکھتا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی کے اندر اپنے معاشرے میں جو برائیاں موجود تھیں، ان برائیوں میں سب سے پہلے ظلم کا خاتمہ کیا، ظالم کے خلاف آواز کھڑی کی۔ اور ظاہری بات ہے کوئی آسان کام نہیں تھا،
اس کے لیے آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، مدینہ میں چلے گئے، تو مدینہ کے اندر جا کے کچھ لوگوں نے، صحابہ نے کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے نوجوانی کے اندر جو آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا حلف الفصول کا، کیا آج اس پر قائم ہیں؟ آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اس پر قائم رہیں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے۔ ایک نوجوان کا یہ پہلا سبق ہے، وہ سوسائٹی کے اندر یہ دیکھے کہ ظالم کا راستہ کس طرح روکا جائے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مل جاتے ہیں۔ آپ نے ظلم کو روکنے کے لیے باقاعدہ طور پر اجتماعی کوشش کی، اپنے چچا کو اس بات پہ مجبور کیا، اور معاشرے کے اندر ظاہری بات ہے رابطے کیے ہوں گے، لوگوں سے ملے ہوں گے، لوگوں کو اس بات پر کنونس کیا ہوگا کہ ہم نے ظالم کو ظلم نہیں کرنے دینا۔ آپ دیکھیں فرعون کا واقعہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس کیوں بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، کیونکہ یہ مخلوق خدا پر ظلم کرتا ہے، سرکشی کا رویہ اس نے اختیار کر لیا ہے۔ آپ نے اس کو روکنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وقت کے نبی ہیں، اور انہیں اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ وہ مخلوق خدا پر ظلم کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے بھیجا جا رہا ہے کہ وہ اس کو سرکشی سے روکیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم مشرکین مکہ کو یہ خطاب کر کر کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کر دیا، سنت الزبانیہ، اگر تم نے اپنے ندوہ اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا، سنت الزبانیہ، تو پھر ہم اپنے بھی پیادوں کو اکٹھا کریں گے، اپنے لوگوں کو تمہارے خلاف کھڑا کریں گے۔ اب یہ مکہ کے سرداروں کو کہا جا رہا ہے کہ فل ید النادیہ، اگر تم اپنے ندوہ اپنے حواریوں کو بلاؤ گے تو سنت الزبانیہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہارے سامنے اپنے قافلے کھڑے کروں گا۔ یہ قافلے کون تھے؟ بلال، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر بن خطاب تھے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ ان کے معاشرے کے کمزور ترین لوگ تھے، پسماندہ لوگ، غربت میں گرے ہوئے، معاشی طاقت ان کے پاس نہیں تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر تم اپنی طاقت لے کر آؤ گے تو میں تمہارے سامنے بھی اپنی طاقت کھڑی کروں گا۔ فَلْيَدْعُ النَّادِيَ، سنت الزبانیہ کہا جاتا ہے کمزور گروہ کو ایک طاقتور گروہ کے سامنے کھڑا کرنا۔ آپ جانتے ہیں جب ہاتھی والے مکہ پر حملہ کرنے آئے تو عبد المطلب کے آ کر انہوں نے اونٹ پکڑ لیے، اور عبد المطلب نے وہ ابابیل کے سردار کے ساتھ رابطہ کیا، تو وہ سردار یہ سمجھ رہا تھا کہ عبد المطلب آ کر مجھ سے یہ کہیں گے کہ خانہ کعبہ پر حملہ روک دو، اللہ کے گھر پہ حملہ نہ کرو، لیکن انہوں نے آ کے یہ بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی میرے کچھ اونٹ آپ کے پاس ہیں، برائے مہربانی وہ اونٹ مجھے واپس کر دیں۔ تو اس سردار نے کہا میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم آ کر کہو گے کہ جو تم اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہو تو آج خانہ کعبہ پر حملہ نہ کرو، یہ اللہ کا گھر ہے، تو تم نے اس کی تو بات کی نہیں۔ اس نے کہا دیکھو میری بات سنو، ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، مجھے اس اونٹوں کی فکر ہے، اور جس گھر کا مالک جو ہیں وہ جانے اور اس کا کام جانے، مجھے اس کے گھر کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ اس کا مالک خود اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ آپ کو اس لیے بھیجا گیا ہے، آپ اپنے نظام کو، اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اللہ کے لائے ہوئے دین کو باقی ظالم نظاموں پر آپ نے غالب کرنا ہے۔ یہ نوجوان کی دوسری بڑی ذمہ داری ہے۔ کردار سازی کے اندر جہاں ظلم کا راستہ روکنا ہے، وہاں اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے نظام کو، جس کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے، اس کے پیچھے اس کے دلائل ہیں، اس کو باقی نظاموں پر غالب کرنا ہے۔